نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ کوشش کیجئے جو کہانیاں ہم چھوڑ جائیں وہ سنانے والی ہوں، چھپانے والی نہیں۔ کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو اس کے بندوں کا خدا نہ بنے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا پھر آنکھوں کے۔ سائیکالوجی کے مطابق 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ ایک چھوٹی سی دعا میری تمام یوٹیوب فیملی کے لیے، جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں 2 لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ ہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ فرد ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کچھ لوگوں کو تا حیات اعتکاف میں بیٹھانا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جب کوئی بھی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنا کوئی مستقبل نہیں، انہیں اکثر دوسروں کے مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے۔ جو آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارے، مٹھاس رکھے اور شہد بانٹے۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے
جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھیں کہ آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ انسان کی چھٹی حس اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے لوگوں کی منافقت کا الہام ہو جائے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ وہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ذرا تصور کریں اللہ پاک کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ پاک صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ پاک کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر بھی اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ پاک کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا اور وزن کم ہوتا ہے، مرد اس عورت سے بلا کا عشق کرتا ہے، اسے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے اور اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔